بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سال دوم سیکنڈ ایئر کے پیپر کی پریزنٹیشن کے حوالے سے آج آپ سے کچھ باتیں ضروری گوش گزار کریں گے۔ تو پیپر کی ترتیب کے حوالے سے یہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ کافی کارگر ثابت ہوگی اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے آج کا یہ لیکچر سماعت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو پیپر میں سوال کرنا ہے، سوال نمبر 5 ہے، نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ 8 سے 10 لائنیں اس کی لکھنی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سیمپل ہے، تو یہ پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نظم کا خلاصہ لکھنا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے خط لکھنا ہے۔ تو خط کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے، تو یہ خط کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ 4 نمبر ان کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد نفس مضمون آپ نے لکھنا ہے 1.5 سے 2 صفحات کا، اور آخر میں جا کے آپ نے وسلام کے بعد جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ لکھنے والے کا جو تعلق ہے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ 1 نمبر اس کا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سوال کرنا ہے، سوال نمبر 4 سبق کا خلاصہ ہے۔ سبق کا خلاصہ، پہلے سبق کا عنوان لکھیں گے، مصنف کا نام ہے، پھر صنف ادب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خلاصہ ہے، خلاصے کو پیراگراف میں لکھیں گے، اور اس میں جو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں یعنی جو نمایاں کی جا سکتی ہیں تاکہ ایگزامینر کو آسانی رہے، آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اور لاسٹ پہ جا کے اگر آپ کے پاس وقت بچ جاتا ہے تو ماخذ کو آپ لازمی طور پر لکھیے گا تاکہ ایگزامینر آپ کے پیپر سے بھی متاثر ہو کر آپ کو اچھے نمبر دے۔ اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح ہے، یعنی جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کے شروع والے 2 الفاظ، اینڈ والے 2 الفاظ لکھ دیں، اور اس کے بعد سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخوذ ہے، صنف ادب ہے، اور اس کے بعد آپ سیاق و سباق لکھیں گے۔ سیاق و سباق 8 سے 10 لائنوں کا ہوگا، اور سیاق و سباق کے بعد آپ تشریح لکھیں گے۔ اور تشریح لکھتے ہوئے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ تشریح آپ کی 2 صفحات سے کچھ زیادہ ہی ہونی چاہیے، چونکہ اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں اور 10 ظاہر ہے 10 نمبروں کے لیے کچھ تھوڑا سا لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 2 کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح ہے، حصہ نظم ہے پہلے، تو نظم کا ایک شعر مارکر سے لکھیں، پھر نظم کا عنوان، شاعر کا نام، پھر تشریح لکھیں گے آپ۔ تو ایک شعر کی تشریح آپ کم از کم 2 صفحات کی لکھیں گے، اور 2 صفحات کی تشریح لکھنے کے بعد پھر آپ دوسرا شعر جو ہے وہ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، پھر اس کی تشریح کریں گے، اور دوسرے شعر کی تشریح جو ہے وہ بھی 2 صفحات کی ہوگی، یعنی تشریح حصہ نظم کی 10 نمبر کی ہوتی ہے۔ اگر آپ 4 صفحات لکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو 8 میں سے 7 نمبر مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے حصہ غزل کرنا ہے۔ تو غزل کا ایک شعر آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، پھر اس کی تشریح جو ہے ایک شعر کی آپ 2 صفحات کی کریں گے، اور درمیان میں ریفرنس کے حوالے کے اشعار بھی لکھیں گے، اور پھر دوسرا شعر آپ مارکر کے ساتھ لکھیں اور اس کی تشریح بھی آپ 2 صفحات کی ہی لکھیں گے، چونکہ ایک شعر کے 3 نمبر ہوتے ہیں، اور تیسرے شعر کی پھر آپ تشریح لکھیں گے، شعر مارکر سے لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کی تشریح جو ہے وہ آپ پھر 2 صفحات کی کریں گے، ایک شعر کی غزل کی۔ اس طریقے سے 3 اشعار ہوتے ہیں اور 2 صفحات کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اور اس کے بعد لاسٹ پہ جا کے آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ مضمون جو بھی آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے تو مضمون جی آپ نے آخر میں کرنا ہے۔ تو مضمون کے لیے آپ کے پاس حوالہ جات کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو حوالہ جات ہیں وہ واوین میں لکھیں، قرآنی آیات ہیں، ترجمہ ہے، یا پھر کسی کا قول ہے تو وہ آپ مارکر کے ساتھ درمیان میں ہائی لائٹ کریں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مضمون کے اندر ہیڈنگ سے آپ اجتناب کریں گے، چونکہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہوا مضمون جو ہے اس میں نیگیٹو مارکنگ کی جاتی ہے، تو اس لیے آپ ہیڈنگ سے اجتناب کریں گے،
اور اپنا مضمون 6 سے 8 صفحات کے اندر مکمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ پیپر کی ترتیب اگر رہی تو آپ کا پیپر بالکل ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم بھی بتا دوں کہ آپ نے کتنے منٹ کے اندر یہ والا کوسچن کرنا ہے۔ چلیں بیٹا، آپ نے سب سے پہلے سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ لکھا۔ نظم کا خلاصہ آپ نے 10 منٹ کے اندر لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال کیا، سوال نمبر 7 خط ہے، اور خط کو آپ نے 15 منٹ کے اندر لکھنا ہے۔ 15 منٹ کے اندر اگر آپ نے مکمل کر لیا تو یقیناً آپ پیپر کی ترتیب صحیح کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4 کرنا ہے، سبق کا خلاصہ ہے۔ سبق کا خلاصہ آپ 20 منٹ کے اندر لکھیں گے۔ اگر آپ نے 20 منٹ کے اندر سبق کا خلاصہ لکھ لیا تو یقیناً آپ کا پیپر وقت پر ہو جائے گا اور مکمل بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے۔ تو آپ نے اگر یہ والا سوال نمبر 3 سیاق و سباق تشریح یہ 30 منٹ کے اندر کرنا ہے۔ 30 منٹ سے زیادہ ٹائم اس سوال کو آپ نے نہیں دینا۔ اگر آپ نے 30 منٹ کے اندر یہ والا سوال بھی حل کر لیا، مکمل کر لیا تو یقیناً آپ کا پیپر وقت پر ہی مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 2 کرنا ہے۔ تو حصہ نظم جو ہے اس کے 2 اشعار ہوتے ہیں، آپ نے دونوں اشعار کی تشریح جو ہے وہ 20 منٹ کے اندر مکمل کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حصہ غزل آ جائے گا۔ تو حصہ غزل میں 3 اشعار ہوتے ہیں، اور 3 اشعار کی تشریح بھی آپ 20 منٹ کے اندر ہی کریں گے۔ اگر زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے تو 25 منٹ سے زیادہ ٹائم آپ نے غزل کی تشریح کو اس سے زیادہ ٹائم نہیں دینا، یعنی 25 منٹ کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں جا کے آپ کے پاس مضمون بچے گا، یعنی 3 اشعار کی تشریح آپ 25 منٹ کے اندر کریں گے، اور اس کے بعد مضمون ہے تو مضمون کے لیے آپ کے پاس 40 منٹ کا وقت ہوگا۔ تو 40 منٹ کے اندر آپ نے 6 سے 8 صفحات کا مضمون لکھنا ہے، اور اس میں حوالہ جات اور ریفرنس کے اشعار وہ آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہیں۔ تو یقیناً آپ کا پیپر وقت پر ہی مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اگر اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا اور اپنے پیپر کو ترتیب سے کیا اور ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھا تو یقیناً آپ کا پیپر مکمل بھی ہو جائے گا، اور آپ کو پیپر میں کو ریویژن کرنے میں یعنی دوبارہ سے ریڈ آؤٹ کرنے میں بھی مدد ملے گی، کچھ ٹائم آپ کے پاس بچ جائے گا۔ اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔